تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار کی بات کرتے ہیں ہم کہ علی کے پاس ذوالفقار حیدری تھی. ہاں اسی لیے تو تھی کہ ان کے بازوؤں میں اور ان کے پاس ایسا حوصلہ تھا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے تمام واقعات کو سنا ہے کہ کس طرح سے خیبر کے دروازے کو آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا، کس طرح سے بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے ختم کر دیا. اس لیے تو تمام اس زمانے کے جو کچھ بڑے بڑے سردار تھے کفاروں کے، وہ علی کے نام سے اسی لیے تو چڑھا کرتے تھے، انہی سے بغض رکھا کرتے تھے کہ واصل جہنم کرنے والی ذات اس مجلس میں علی کی ذات ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یوم علی آج ولادت ہے، تو اس طرف بھی توجہ رکھنا کہ ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں. یہاں علماء کرام کا جمع غفیر رہتا ہے، یہاں ایک درسگاہ ہے اور درسگاہیں قائم ہو رہی ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے، یہ قلعوں کی حیثیت یہاں پر ہے، اور جب تک یہ مدرسے اقلوج کے اطراف میں لگے رہیں گے یہاں کے عقیدہ خراب نہیں ہوگا. لیکن ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو مدرسے میں ہو رہا ہے اس کا سارا اثر شہر پہ ہو، شہر کے نوجوانوں پہ ہو، ان کی طہارت اور ان کی تقوی کی زندگی، ان کا اس مدرسے سے آنے والی ہواؤں میں اس کا بھی اثر ہو. یہ نہیں ہے کہ درسگاہ میں علماء بیٹھے ہیں اور وہاں چند بچوں کو درس دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طبیعتوں کو تبدیل کریں. یہ ہے جشن غریب نواز منانے کا منشا، نمازوں کی طرف آنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے آپ کو پاکیزہ اعمال سے مزین کرنا، یہ ہے غریب نواز کا جشن منانے کا منشا. یہ نہیں ہے کہ کتنے کنٹل کھانا پکا اور کتنے بکرے اس میں ڈال دیے گئے، یہ منشا نہیں ہے خواجہ گلی میں بلا کر آپ کو یہاں بٹھانے کا. کیوں کہ اگر ہم یہاں سے خواجہ خواجگان کی زندگی لے کر جائیں گے تو ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اپنے بچوں کو درس غریب نواز دیتے رہے گی کہ کس طرح غریب نواز نے ہم کو اسلام دیا ہے. سیدہ طیبہ و طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت خواجہ خواجگان نے ہندوستان میں کس طرح پہنچائی ہے، یہ ہم آج بتانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کو پردوں کے پیچھے بٹھا کر آج کا درس دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے اس اہل اللہ کی زندگی سمجھانے کی خاطر آپ تشریف لائیں. کیونکہ آپ کے گود میں ہی تو ولی بنتے آئے ہیں، اور آپ کی گودیں آج کیوں ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ کے گود سے کوئی ولی نہیں نکلتا ہے. تو اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو علی علی کہہ کے پلاتی تھی، اور تعلیم و تربیت خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور اولیاء اللہ کا ادب دیا کرتی تھی. تو یہ تذکرے سنایا کرتی تھی کھانا کھلاتے کھلاتے، ان کو دودھ پلاتے پلاتے کہ اس طرح سے ہاشمی گھرانے میں اس طرح سے تقوی و طہارت تھی کہ بے وضو اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلایا کرتے تھے. یہ ہاشمی گھرانے کی عورتوں کی شان تھی. آؤ ہم وہ شان دوبارہ اپنے گھروں میں لے کر آئیں کہ ہماری بھی عورتیں باوضو گھروں میں رہیں، تاکہ پکائیں بھی تو باوضو پکائیں، اگر بچوں کو کھلائیں پلائیں بھی تو باوضو کھلائیں، تاکہ سیدہ کا وہ تربیت آج بھی ہمارے گھروں میں پہنچے. تب ہم کہیں کہ ہم اہل سنت ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. ہم نے گالیاں دی ہیں وہابیوں کو، اس لیے دی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تربیت کو گھروں میں نہیں پہنچایا، بلکہ نوجوان لونڈوں کو لے کر گلی گلی اور مسجد مسجد پھر کر کشمیر سے کنیا کماری تک لا کر پھر واپس چھوڑ دیے. تو ہم نے ان کو نام رکھا اس وجہ سے کہ گھر میں تو کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں کشمیر کی مسجد سے لے کر کنیا کماری کی مسجد تک نماز پڑھنے سے جنت نماز مسجدیں بدل کے پڑھنے سے نہیں ملتی. کشمیر سے کنیا کماری تک نمازیں مسجدیں بدل کر پڑھنے سے نہیں ملتی. جنت تو تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کی خدمت کرو، اس کو راضی رکھو، باپ کا ادب کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تمہارے لیے گھر میں جنت ہے. مسجدوں میں کہاں جنت ہے؟ تو یہ تربیت اہل اللہ کے ذریعے آتی ہے، یہ خواجگان کا جشن کرنے سے آتی ہے، یہ علی کا تذکرہ کرنے سے آتی ہے.
ان تربیت کی طرف آئیں تو ہم اپنی زندگی کو بدلیں کہ ہاں ہم جشن غریب نواز منا چکے ہیں تو ہم یہاں سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم فجر کبھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل میں یہاں لنگر کیا ہے غریب نواز کا؟ انسان کو تبدیل کر دینا ہی لنگر اولیاء اللہ ہے۔ وہ لوگ کون تھے جو اجمیر میں تھے؟ ان کو تو کچھ خبر نہ تھی، لیکن وہیں سے تو سب کچھ ملا پھر ہم کو۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے اپنی ساری جہالت، سارا غلاظت غریب نواز کے کہنے پر چھوڑ دیا، اور غریب نواز جیسا کہتے گئے وہ پڑھتے گئے، وہ کرتے گئے، تو پھر وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ آج دوسری قومیں بلندی کی طرف آتی ہیں تو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، بابا وہ بلند ہو گئے، وہ بالا ہو گئے۔ ارے انہوں نے دیکھا، ان کی زندگی پڑھیے، آپ ان قوم و ملت کی زندگی پڑھیے۔ وہ لوگ رات میں 3 بجے اٹھتے ہیں، وہ لوگ رات میں 4 بجے اٹھتے ہیں، وہ لوگ پانی نہاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اور اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، یہ تربیت تو کہاں سے آئی؟ یہ مدینے کی تربیت تھی، کوئی اور اٹھا کر لے گیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں چلے گئی۔ یہ قوم ایسی تھی، اپنا اثاثہ دوسروں کے ہاتھ میں دے کر پھر خاموش ہو گئے۔ تو جو لوگ خواجہ کی تعلیم چاہتے ہیں وہ 4 بجے اٹھے۔ یہ حکومت والے لوگ، چاہے کوئی بھی حکومتیں آئی ہوں، ان کا آپ اگر ان کی زندگی پڑھیں، ان کا بائیو ڈاٹا پڑھیں، تو وہ لوگ 4 بجے آفیسوں میں بیٹھ کے اپنی فائلیں چیک کرتے ہیں، اپنے پری پلان کرتے ہیں دن بھر کے۔ ہماری قوم کو تو مؤذن کب اذان دے کر الصلاۃ خیر من النوم کی بات کرتا ہے، تب بھی ہماری قوم کس حال میں رہتی ہے۔ تو یہ حرکتوں کے سبب ہم سے ہر چیز چلے آ رہی ہے۔ تو یہ وعدہ کریں کہ ہم تہجد گزار ہونے کی کوشش کریں گے، ہاں ہم فرض کو صبح فجر کی نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ یہی تربیت کی خاطر آج آپ کو یہاں بٹھایا گیا۔ یہ ہے غریب نواز کا پیغام۔ آپ یہاں وعدہ کیجئے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، تو ہم بھی سمجھیں گے کہ ہمارا آنا کامیاب ہو گیا، ان تمام لوگوں کا جشن کرنا کامیاب ہو گیا، تاکہ شہر کے سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر دیا کہ کل سے ہم فجر کے لیے صبح اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تبھی تو یہ بات ہوگی۔ آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں، آؤ ہم خواجہ کو دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اگر ہاتھ ہیں تو اٹھا دیں، اس کی بقا کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وعدہ کریں کہ غریب نواز کا ہم وعدہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ چھٹی کا صدقہ یہی ہوگا کہ ہم نماز فجر کبھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے پیغام غریب نواز، یہ ہے غریب نواز کا جشن۔ یہ پوچھا گیا کہ کتنا پکایا ہے آپ نے، شہر کو بس ہوگا کہ نہیں؟ ارے یہ لنگر ہیں، یہاں تو خواجہ کا نام لیتے ہی کھانے میں برکت آتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ بے شک یہ سبحان اللہ والے، یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ مگر چاہیے لینے کا ڈھب کچھ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ ڈھب پیدا کرنے کی خاطر آج اسٹیج لگایا گیا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اسٹیج لگایا گیا ہے۔ یہ ہماری وحوہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تو ہماری نسلیں چلے آ رہی ہیں، آتی رہے گی، یہاں عزت ہوتی رہے گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کے تعلیمات کو اپنے گھروں میں لے کے چلے۔ ہماری عورتیں وعدہ کریں کہ ہم بے وضو گھر میں کبھی نہیں کریں گے، ہم جب اٹھیں گے اور فجر سے عشاء تک اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ہم وضو میں رکھنے کی بات کریں گے۔ عادت کرنے سے بعد میں عبادت کی طرف آ ہی جاتا ہے آدمی، لیکن عادت تو ڈالیں۔ یہ ہے تربیت غریب نواز، یہ ہے جشن غریب نواز۔ یہاں لفاظی کی تقریریں کر کچھ مسکراہٹیں اور کچھ ہنسا کر جانا میرے طبیعت میں نہیں ہے۔ میں اس گھرانے سے ہوں جہاں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرے بچے ہمیشہ بلند رہیں گے۔ ہم اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیا ہے کہ آپ
ایسا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن پہلے وضو کیا تب جا کے اپنے بچوں کے منہ میں نوالے اتارے ہیں، اس لیے میرے بچوں کو اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ بے شک، یہ سبحان اللہ۔ تربیت سیدہ خاتون جنت ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں تاکہ آپ کے بچوں کے کردار اعلیٰ ہو، آپ کے گھروں میں تھوڑا پیسہ آئے، آپ کی باتہارت زندگی کے سبب اللہ آپ کے گھر پہ برکت کے فرشتے اتار دیں، تھوڑا سا شوہر کما کے لائے تب بھی آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ یہ عورتوں سے گزارش ہے اس خواجگاہ نے چشت کہ آج اس جشن پر عورتیں بھی وعدہ کر کے جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں باوضو زندگی گزاریں گے، ہم تمام مل کر گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ آج ہم فجر کی نماز کا وعدہ اپنے بچوں سے لیتے ہیں، راستے پر چلیں تو اپنی نگاہوں کو دوست رکھیں، یہ وعدہ لیتے ہیں، اس لیے آج اس کا جشن لیا گیا۔ مجھے اس وقت ایک پترکار نے کہا تھا، خواجہ علی کے بابا آپ ہیں؟